الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر، معزز، مکرم، محترم حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو قرآن کریم جیسی ایک بہت عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم اس امت کا دستور حیات زندگی ہے۔ قرآن کریم اس امت کے لیے بیش بہا قیمتی خزانہ ہے۔ جو قومیں اپنے نبی پر نازل کی ہوئی کتابوں کی پاسداری کرتی ہیں، اس کا تحفظ کرتی ہیں، اس پر عمل پیرا ہوتی ہے، اس کو سینے سے لگاتی ہیں، اس کی اشاعت میں حصہ لیتی ہیں، اس کی تبلیغ کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان قوموں کو باقی رکھتا ہے اور زندہ رکھتا ہے۔ آپ ماضی کا حال دیکھیں جس میں ایسی بہت ساری قومیں تھیں جنہوں نے ان کے نبی پر جو کتابیں نازل ہوئی تھیں، جو صحیفے نازل ہوئے تھے، اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھا، اس پر عمل نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب میں گرفتار کیا۔ اس لیے امت محمدیہ کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم ایک بہت قیمتی خزانہ ہمارے درمیان ہے۔ قرآن کریم کے ہوتے ہوئے اس امت کے لیے کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر سارے مسائل کا حل موجود ہے۔ قرآن کریم کے اندر امت کے سارے عقائد ہیں، ساری چیزیں قرآن کریم کے اندر آ چکی ہیں۔ لیکن فرق اتنا ہے، ابھی میں نے آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے قرآن کریم میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں ہے۔ یہ شک ان حضرات کی طرف سے تھا جو قرآن کریم کو منزل من اللہ نہیں مانتے تھے۔ قرآن کریم کی آیت کی تفسیر قرآن کریم ہی کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتے ذرا بھی شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں اور اس صورت کو بنانے میں تم تنہا نہیں ہو، جناتوں کا بھی استعمال کر لو، اپنے معاون مددگاروں کو بھی بلا لو، دنیا کی ہر چیز کو لے آؤ، لیکن اللہ فرماتے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر پائے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور کر ہی نہیں پاؤ گے، تو اللہ فرماتے یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ کلام انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ تو منزل من اللہ، اللہ نے نازل کیا ہے۔ اور اللہ کا جو کلام ہوتا ہے، چونکہ اللہ خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، خالق ہونے کی حیثیت سے اس سے اعلیٰ کلام کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو مومنین کے دل کے اندر اطمینان پیدا ہوتا تھا، اس سے قرآن کریم کے نزول سے، آیت کریمہ کے نزول سے ان کے ایمان کا جو گراف تھا وہ بڑھتا تھا۔ جو منافق تھے اور کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، ان کو اس سے بدگمانی ہوتی تھی، وہ یہ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں کون سی آیت کریمہ آئندہ نازل ہو، ہمارے بارے میں کیا نازل ہو جائے، کون سا مسئلہ نازل ہو جائے۔ لیکن مومن کے دل میں قرآن کریم کی تلاوت سے، قرآن کریم کے نزول سے دل میں طمانینت حاصل ہوتی تھی۔ اب چونکہ قرآن کریم ہمارے درمیان موجود ہے، یہ تعامل سے چلا آ رہا ہے۔ ہمارے درمیان جو قرآن کریم موجود ہے یہ چلا آ رہا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے۔ اس کی تاریخ ایک بڑی طویل ہے کہ قرآن کریم ہم تک یہ صحیفوں میں کیسے پہنچا ہے، اس کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے۔ آج آپ صرف دو باتیں یہاں بیٹھ کر سمجھ لیں کہ ہمیں یہاں دو باتیں سمجھنی ہے۔ پہلی بات کہ قرآن کریم کے اندر آدمی اگر یہ سمجھنے لگے کہ قرآن کریم کے اندر ہر مسئلہ ہے، وہ غلطی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ دیکھیں، اللہ فرماتے اقیم الصلاۃ، اے لوگوں نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ عشاء کے اندر 4 رکعت ہونی چاہیے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ فجر کی 2 رکعتیں ہونی چاہیے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ وتر میں 3 رکعتیں ہم پڑھیں گے۔ پورے قرآن کے اندر کہیں نہیں ہے کہ ہم رمضان کے اندر 20 رکعت تراویح پڑھیں گے، ہے کہ نہیں؟
قرآن میں تو یہ اقیم الصلاۃ، لوگوں نماز قائم کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا وآتوا الزکاۃ، لوگوں زکات دو۔ پورے قرآن کے اندر کہیں نہیں ہے کہ سونے میں کتنی زکات ہوگی، چاندی آپ کے پاس کتنی ہے، کتنی زکات ہونی چاہیے، کیا آپ کے پاس گائے ہیں، بھینسیں ہیں، بکریاں ہیں، اس میں کتنی زکات ہوگی، آپ کے پاس گھوڑے ہیں، اس میں زکات ہے یا نہیں ہے، آپ کھیتی کرتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، آپ کی فصل پیدا ہوتی ہے، اس کا عشر کتنا نکلے گا، قرآن کریم میں کہیں موجود نہیں ہے۔ تو ایک طبقہ جو یہ کہتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر چلو، قرآن کی بات مانو، تو وہ غلطی کرتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کلیات نازل کی ہے کہ اقیم الصلاۃ، لوگوں نماز قائم کرو۔ پڑھنی کس طرح ہے یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کے بتائیں گے۔ آتوا الزکاۃ، زکات دو، دینی کس طرح ہے، نصاب کیا ہوگا، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے کر کے دکھائیں گے۔ کبھی حضور نے اپنے عمل سے نمازیں پڑھ کے دکھائی ہیں، کبھی اپنے قول سے نمازوں کی تاکید کی ہے، کبھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے زکات کا مسئلہ بیان کیا، کبھی اپنے فعل اور قول سے اور عمل سے زکات کا مسئلہ بیان کیا۔ کیونکہ جس طرح قرآن کریم نازل ہوا اس کی شرح خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے۔ قرآن کریم جس شخصیت پر نازل ہوا وہی بتائیں گے کہ قرآن کریم کی اس آیت کا مقصد کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس کے بعد جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، سب سے زیادہ حضور سے قریب رہنے والی جو جماعت تھی وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ ابو بکر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہیں۔ یہ ایسے افراد تھے جو حضور کے ساتھ چمٹے رہے، سفر میں، حضر میں، گھر کے مسائل۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی روایتیں ہیں، حضرت خدیجہ سے کتنی باتیں منقول تھیں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی خدیجہ کے بارے میں حضور یوں کہتے تھے، سودا، حفصہ، جتنی بھی ازواج مطہرات، گھر کے مسائل۔ لیکن سفر کے مسائل بعد والی جو زندگی ہے جو گھر کے باہر نکلی ہے وہ صحابہ کرام نے امت کو بتائی۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں جب قرآن نازل ہوا تو صحابہ حضور کے پاس جاتے تھے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں، صحابہ کرام کی جماعت، صحابہ کرام کی لینگویج، ان کی زبان تو عربی تھی، وہ تو عربی جانتے تھے، عربی داں تھے، ان کو تو گرامر کی بھی ضرورت نہیں پڑتی عربی سیکھنے کے لیے، لیکن تب بھی معنی کی تعیین کے اندر، مفہوم کے اندر حضور کی مدد لیتے تھے، حضور کی مدد لیتے تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ اس آیت کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع کو اکٹھا کرتے اور اس مجمع کے اندر آپ اس آیت کا معنی، اس کا مفہوم، اس کے اندر جو مسئلہ ہے وہ واضح کرتے، اس کے اندر جو عقیدہ وہ واضح کرتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم پڑھ کر ہم اپنے سارے مسائل حل کر لیں گے، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ جب تک کہ آپ اس کے ساتھ حدیث کو نہیں ملائیں گے قرآن کریم آپ کا حل ہونے والا نہیں۔ اب پوری زندگی آپ اپنی اٹھا کر دیکھ لیں، پورے مسائل دیکھ لیں قرآن کریم کے اندر، ہاں قرآن کریم کے اندر تو یہ بھی ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو کب تک دودھ پلائے گی، سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ قرآن کریم کے اندر تو یہ بھی ہے کہ باپ کی وراثت میں کتنے حصے تقسیم ہو گئے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ قرآن کریم میں تو یہ بھی ہے طلاق کتنی ہے، تیسری طلاق کا کیا حکم ہے، الطلاق مرتان فامساک بمعروف، قرآن کریم میں ہے۔ لیکن سمجھنے کے لیے ہمیں ان شخصیتوں پر بھروسہ کرنا ہوگا جن کا تقویٰ بھی ہم سے اعلیٰ تھا، جن کا علم بھی ہم سے اعلیٰ تھا۔ آج کے زمانے میں اگر ہم انگلش لینگویج سیکھ لیں یا ہندی سیکھ لیں یا عربی سیکھ لیں کہ ہم اس بات کی ضمانت دے سکتے ہیں قرآن کریم کو ہم صحیح سمجھ رہے ہیں، اور جنہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہے قرآن کریم کو تم تک پہنچانے کے لیے، تمہیں سمجھانے کے لیے، جنہیں صحابہ کی مقدس جماعت کہا جاتا ہے، جو وہ مسئلہ بتا رہے ہیں ان پر آمنا و صدقنا کہنا یہ عین ایمان ہے۔ انہوں نے مسئلہ بتا دیا، کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے بعد تحقیق کی، نہ ہمارا تقویٰ ان سے اعلیٰ ہے۔ کسی کا تقویٰ ابو بکر سے اعلیٰ ہو سکتا ہے، مجھے بتاؤ؟ کسی کی جرت عمر سے اعلیٰ ہو سکتی ہے، کسی کا علم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعلیٰ ہو سکتا ہے، کسی کی سخاوت عثمان غنی سے اعلیٰ ہو سکتی ہے۔ جو قرآن کریم کا معنی اور مفہوم صحابہ سمجھے ہیں اسی معنی مفہوم کی اشاعت کرنی ہے۔ یہ مطلب ہے، ایک طبقہ یہ کہتا ہے قرآن کریم کی بات مانو حدیث کو چھوڑو، تو وہ غلطی کر رہا ہے۔ قرآن کریم سے وہ اپنی نماز روزے کو ثابت نہیں کر سکتا،
ایک مسئلہ آپ بتاؤ مجھے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ لوگوں رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پہلی امتوں پر فرض کیے گئے. پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ آپ کو 30 روزے رکھنا ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. قرآن میں آگے اللہ فرماتے وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم سفر پر ہو یا مریض ہو تو تمہیں گنجائش ہے کہ تم روزے میں عزیمت کو، رخصت کو اختیار کر لو، عزیمت کو چھوڑ دو. لیکن مرض کون سا ہونا چاہیے قرآن میں ہے کہیں؟ کون سا مرض ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں بخار چلا وہ بھی تو مریض ہے. ایک شخص ہے وہ مہلک امراض میں مبتلا وہ بھی مریض ہے. کسی کے پاؤں میں شدت کا درد ہے وہ بھی مریض ہے. مریض تو کئی طرح کے ہیں. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے تم مریض ہو تو روزے کو ترک کرو، سفر پہ ہو تو روزے کو ترک کرو. قرآن میں کہیں نہیں ہے مریض کیسا ہونا چاہیے، سفر کتنا ہونا چاہیے، قرآن میں کہیں نہیں ہے. قرآن میں یہ تو بیان نہیں کیا کہ آپ 78 میل جائیں یا 72 میل جائیں تو آپ مسافر، قرآن نے تو بیان نہیں کیا. تو معلوم یہ چلا کہ قرآن کریم کی شرح، قرآن کریم کی شرح ہمارے درمیان موجود ہے جسے ہم حدیث مبارکہ کہتے ہیں. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ہمیں لینا پڑے گا. سلو کما رأیتمونی اصلی، حضور نے فرمایا اے لوگوں اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. ایک بات مجھے بتاؤ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے قریب نماز پڑھتے ہوئے کس نے دیکھا سوائے خلفاء راشدین کے؟ وہ آپ کے محراب اور ممبر کے جسٹ پیچھے کھڑے ہوتے تھے. ابو بکر کھڑے، عثمان. ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھانی تھی ظہر میں، 2 رکعت آپ نے پڑھائی، 2 رکعت میں آپ نے سلام پھیر دیا. تو ایک صحابی تھے، چونکہ صحابہ جو تھے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے اعتبار سے بولتے نہیں تھے. ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب آج نماز کم کر دی گئی یا آپ بھول گئے؟ تو حضور نے فرمایا کل ذالک لم یکن، اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی میں نے 4 رکعت نماز پڑھائی ہے، نہ نماز کم ہوئی نہ میں بھولا ہوں. اب عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بولے اللہ کے حبیب آپ بھول گئے ہیں، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی. چونکہ پہلے نماز میں بات کرنے کی گنجائش تھی، لوگ نماز میں بات کرتے تھے، سلام کرتے تھے. اب کوئی آ کے یہ کہنے لگے کہ لو نماز میں بات کرنا جائز ہے، کیوں؟ حدیث میں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بات کی ہے عمر بن خطاب سے، عثمان غنی اور ابو بکر بات کر رہے ہیں، وہ صحابی بات کر رہا ہے، ابھی 2 رکعت نماز کے درمیان تو ہے. لیکن نہیں، کیوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا عمل نہیں لیا جاتا، بعد کا عمل امت کے لیے حجت ہوتا ہے. یہ اس بات کی ضمانت ہوتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عمل کو ناسخ بنا رہے ہیں، منسوخ کر رہے ہیں، پہلا عمل ناسخ بن رہا ہے. آج لوگ یہ جانتے نہیں ہے مسئلہ، تو اس میں زیادہ انتشار اس وجہ سے. ہر چیز میں اباحت اصل ہے، جب تک وہ چیز حرام نہیں ہوگی، جب تک کہ حرمت کی دلیل آپ کے سامنے موجود نہیں ہوگی. ہر چیز میں اباحت ہے، حرمت کی دلیل ہوگی وہ چیز حرام ہو جائے گی. آپ دیکھیں قرآن کریم 7 لغت پر نازل ہوا. قرآن کریم علی سبعۃ احرف، قرآن کریم جو قریش کی لغت تھی 7 اس پر نازل ہوا قرآن کریم. تو کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پر 7 قرآن نازل کیے. بھائی قرآن تو ایک ہی ہے، پڑھنے کا طرز عمل 7 ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص کسی امام کی تقلید کر رہا ہے، کسی امام کو مان رہا ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم امام کو مان رہے ہیں، ہم تو نبی کی بات کر رہے ہیں. لیکن کس واسطے سے نبی تک پہنچ رہا ہے وہ دیکھا جائے گا. کوئی امام شافعی کے واسطے سے نبی تک پہنچ رہا ہے، کوئی امام اعظم کے واسطے سے نبی تک پہنچ رہا ہے، کوئی امام احمد بن حنبل کے واسطے سے نبی تک پہنچ رہا ہے، کوئی امام ابو حنیفہ کے واسطے سے، امام محمد کے واسطے سے نبی تک پہنچ رہا ہے. آپ ذرا غور کریں، ایک طبقہ یہ کہتا ہے حدیث کی بات مانو، قرآن کو چھوڑو. وہ کہتا ہے حدیث میں ہمیں جو چیز ملے گی ہم اس پر عمل کریں گے. ہمیں حدیث ابو داؤد کی روایت موجود ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. ابو داؤد میں ہے، ابو داؤد میں روایت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فوالا قائما وتوضا، کھڑے ہو کر پیشاب کیا اور آپ نے پھر وضو کیا. ومسح علی ناصیتی، اپنی پیشانی پر آپ نے مسح کیا. آپ بتائیں ابو داؤد تو سیاہ ستہ میں، سیاہ ستہ تو حدیث کی 6 کتابیں ہیں، اس میں بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد بھی شامل ہے. ابو داؤد کی روایت موجود ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر، کوئی کرتا ہے کھڑے ہو کے پیشاب؟
اگر حدیث ہی کی بات تمہیں ماننی ہے تو آپ کھلو کا پیشاب کیوں نہیں کرتے؟ پتہ یہ چلا امت کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل حجت ہوگا جو خلفاء راشدین نے حضور سے لے کر اس پر عمل کیا ہو. اس کو کہتے ہیں سنت. حدیث اور سنت میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہر حدیث سنت نہیں ہوتی، ہر حدیث سنت نہیں ہوتی، اور امت کے لیے معمول بہا سنت ہے، حدیث نہیں ہے. حدیث تو یہ بھی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی؟ 11 نکاح فرمائے. امت کے لیے کتنے جائز ہیں؟ 4 سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو 11 نکاح کیے، یہ تو حدیث ہے. اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کیونکہ اس عمل کو خلفاء راشدین نے نہیں لیا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے نہیں کہا اس عمل کو تم لینا، اس پر عمل کرنا. سنت کسے کہتے ہیں؟ الطریقۃ المسلوقۃ فی الدین، وہ طریقہ جو صحابہ سے چلا آ رہا ہو، امت کے درمیان آج تک چلا، اور اس کو سنت کہا جاتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناتن امامہ کو گود میں لیا اور نماز پڑھی نماز آپ نے گود میں لیا، نماز پڑھی، پھر آپ نیچے رکھ دیتے، آپ رکوع کرتے، سجدہ کرتے، پھر اس کو اٹھاتے. آپ کی نماز خراب نہیں ہو رہی؟ آپ سمجھ رہے بات؟ آج کے اندر انتشار کیوں ہوا؟ امت یہ سمجھنے لگی کہ ہمیں حدیث پر عمل کرنا ہے. میرے بھائی، امت کے لیے معمول بے حدیث نہیں ہے، سنت ہے. سنت، اور سنت جس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جاتی ہے، اس طرح خلفاء راشدین کی بھی مانی جائے گی. کیونکہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر میری سنت کو لازم پکڑنا ضروری ہے، وسنتی خلفاء الراشدین المہدیین، اور ان خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا لازم ہے جو ہدایت یافتہ ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں خلفاء راشدین ہدایت یافتہ ہیں. آپ کہہ رہے ہیں خلفاء راشدین ہدایت یافتہ نہیں ہے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی نے جو عمل حضور سے لیا، امت کو دیا، وہ سنت ہوتا ہے. حضور کا ہر عمل سنت نہیں ہوتا، کیونکہ بعض عمل حضور کے بیماری کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، بعض عمل کسی عذر کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، بعض عمل آپ کی خصوصیت ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ خاص ہے، امت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. آپ ترمذی پڑھیں گے، ترمذی میں روایت ہے کتاب الصوم کے اندر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صوم الدہر رکھتے تھے. صوم الدہر کا مطلب ہوتا ہے ایسا روزہ رکھنا جس میں نہ افطار ہو نہ سحری ہو، یعنی سحری نہیں ہو، افطار بھی نہیں ہو، پھر اگلا روزہ رکھ لیا جائے. آپ مجھے بتاؤ امت کے اندر کون رکھے گا ایسا؟ چند صحابی آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے حبیب ہم بھی صوم الدہر رکھیں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، تمہیں صوم الدہر رکھنے کی اجازت نہیں ہے، تم صوم داؤدی رکھا کرو. ایک دن افطار کیا کرو اور ایک دن روزہ رکھا کرو، ایک دن بغیر روزے سے رہا کرو، ایک دن روزہ رکھا کرو. آپ سمجھ رہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں تم میرا عمل نہیں لو. کیوں؟ کیونکہ یہ میرے ساتھ خاص ہے. آگے روایت میں اللہ کے حبیب نے فرمایا ایکم کمثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ میرا رب تو مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، یعنی یہ چیز میرے ساتھ خاص ہے، تم اس پر عمل نہیں کرو. اور حضور نے جس بات کی تلقین کی، جس کو چلایا، خلفاء راشدین نے اسے لیا. پھر یہ خلفاء راشدین سارے صحابہ نے اس کو لیا، پھر یہ ائمہ مجتہدین، پھر آگے جا کر بزرگان دین، اولیاء کرام، امت کے درمیان یہ مسئلہ پھیلا، اس کو سنت کہا جاتا ہے. آج امت کے اندر ایک طبقہ یہ کہتا ہے قرآن کے اندر عمل کرو، حدیث کو چھوڑو. ایک یہ کہتا ہے حدیث کو مانو، قرآن کو چھوڑو. دونوں غلطی پر ہے. ایک بات مجھے بتاؤ، ایک مسئلہ قرآن میں نہیں ہوگا تو آپ کہاں سے حل کریں گے؟ ہماری تو ضرورت ہے نا، ہمیں تو لینا ہے، ہمیں تو زندگی گزارنی ہے. ہمارا تو قدم قدم مسئلوں سے سابقہ پڑے گا. آپ بیت الخلاء میں جائیں گے، مسئلہ، نکلیں گے، مسئلہ، کھانے کے لیے بیٹھیں گے، مسئلہ، آپ راستے میں چل رہے ہیں، نگاہ کہاں رکھنی ہے، مسئلہ. زندگی مسائل سے دو چار ہے امت مسلمہ کی، سارے مسئلے آپ کو حل کرنے پڑیں گے. لیکن آپ ذرا غور کریں، قرآن میں مسئلہ نہیں ملے گا تو لیں گے کہاں سے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا، وہ خود سے تشریح کرنے والے ہیں، اس کو کہتے ہیں حدیث مبارکہ. وہاں سے ہم مسئلہ لیں گے، وہاں سے مسئلہ لیں گے. آپ ایک روایت دیکھیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا اور یمن کا گورنر بنایا، تو آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو چھوڑنے آئے باہر، ودا کرنے، جیسے ہم لوگ کسی کو ودا کرتے، رخصت کرتے. تو معاذ بن جبل کے اونٹ کی رسی آپ نے پکڑی اور فرمایا معاذ، تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو نیا نیا اسلام لائی ہے، ان کے درمیان کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو معاذ بن جبل نے فرمایا تھا، اے اللہ کے حبیب، میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا. تو حضور نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِيهِ، اگر کتاب اللہ میں مسئلہ نہیں ملے گا تو کیا کرو گے؟
فرمایا بسنت رسول اللہ، میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ اور پھر فرمایا اگر سنت میں بھی مسئلہ نہیں ملے گا تو کیا کرو گے؟ پتہ یہ چلا بعد مسئلے ایسے ہیں جو نہ کتاب اللہ میں ہیں نہ سنت رسول اللہ میں، اب بتاؤ کیسے حل کرو؟ اور ہماری زندگی تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے تو مسائل اور بڑھتے جائیں گے اور بڑھتے جائیں گے۔ آپ ذرا غور کریں، ذرا سوچیں، دماغ پر زور ڈالیں، بالکل اچھی طرح زور ڈال کر دیکھیں۔ ہمیں کسی کو خون دینا ہے، ہمیں کسی کو خون دینا ہے، انتقال خون جائز ہے یا ناجائز؟ نہ کتاب اللہ میں مسئلہ ہے نہ سنت رسول اللہ میں، کیسے حل کریں؟ ہمیں تو اپنی ضرورت کو کرنا ہے، ہمارا بھائی بیمار پڑا ہمیں خون دینا ہے، مسئلہ کیسے حل کریں گے؟ جو حضرات کہتے ہیں کتاب اللہ کو مانو حدیث کو نہیں مانو وہ تو گئے، جو کہتے ہیں حدیث کو مانو قرآن کو نہیں مانو وہ بھی چلے گئے، جو کہتے ہیں صرف دونوں کو مانو تیسری کوئی چیز نہیں ہے وہ بھی باہر ہو گئے، کیونکہ خون اپنے بھائی کو آپ کیسے دو گے؟ پوچھو ذرا، حرام ہے یا حلال؟ ہمیں اپنی آنکھیں ڈونیٹ کرنی ہے، کیسے کریں گے ہم؟ کیا اس بارے میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ نہ کتاب اللہ میں مسئلہ نہ سنت رسول اللہ میں، کیسے حل کریں گے؟ ہماری تو ضرورت ہے نا، ضرورت ہے ہماری۔ بھینس کی قربانی جائز ہے یا ناجائز؟ پوری امت بھینس کی قربانی کرتی ہے، حدیث کے اندر تو بھینس کو عربی میں کہتے ہیں جاموس، بھینس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جاموس۔ حدیث میں قربانی کے لیے جاموس کا لفظ ہے ہی نہیں ہے، وہاں تو بقرہ کا لفظ ہے، اور بقرہ کہتے ہیں گائے کو، تو بھینس کی قربانی آپ کرتے کیوں ہیں؟ بھینس کی قربانی امت کیوں کر رہی ہے؟ آپ ذرا غور کریں، ہماری ضرورت ہے۔ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کتاب اللہ میں مسئلہ ہے، سنت رسول اللہ میں مسئلہ ہے، آپ جاموس کا مسئلہ حل کر دیں۔ قربانی آپ کر رہے ہیں، کہاں سے جائز ہے؟ کیونکہ بھینس عربی میں بھینس کو کہتے ہیں جاموس، آپ لوگ اٹھا کر دیکھ لیں ڈکشنری، جاموس ان کے معنی ہوتے ہیں بھینس، بقرہ کے معنی ہوتے ہیں گائے۔ اب بتائیں آپ قربانی کر رہے ہیں، اس کا گوشت کھا رہے ہیں، اس کا دودھ بھی پی رہے ہیں، وہ حلال ہے یا حرام؟ مسئلہ نہ کتاب اللہ میں نہ سنت رسول اللہ میں۔ آپ کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے، ہماری تو ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے۔ زندگی کا ہر قدم آپ کا مسائل سے دو چار ہے، کوئی بھی مسئلہ اٹھا کر دیکھ لیں۔ مسجد میں آپ کو آنا ہے مسئلہ، نماز میں رفع یدین کرنا نہیں کرنا مسئلہ، آمین زور سے کہنی نہیں کہنی ہے مسئلہ، امام کے پیچھے زور سے قرات کرنی ہے نہیں کرنی ہے مسئلہ، حل کیسے کریں گے آپ؟ پتہ یہ چلا کہ جنہوں نے قرآن حدیث کو سمجھنے میں اپنی عمریں وقف کی ہیں، جن کا توکل اعلیٰ، جن کا علم اعلیٰ، ہمیں ان کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ اگر آپ چلنا نہیں چاہتے تو ایک مسئلہ آپ نکال کر قرآن حدیث سے دے دیں کہ خون ایک دوسرے کا بدن میں داخل کرنا جائز ہے یا نہیں۔ رمضان المبارک کے اندر روزے سے ہیں، ہم روزے سے ہیں، ہماری شوگر ڈاؤن ہو گئی۔ اب ڈائبٹیز کو چیک کرنے کے لیے تو شوگر خون چیک ہوتا ہے، اس سے ڈائبٹیز چیک ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں ہم نے اپنی ڈائبٹیز چیک کرائی، خون نکلا، کیا مسئلہ بنے گا؟ روزے کی حالت میں انجیکشن لگایا، کیا مسئلہ بنے گا؟ خون ٹیسٹ کرایا، خون کی جانچ، کیا مسئلہ بنے گا؟ قرآن میں نہیں ہے، کتاب اللہ میں نہیں ہے، سنت رسول اللہ میں، کیسے مسئلہ حل کریں گے؟ آپ ذرا سوچیں، یہ مسئلے قیامت تک آئیں گے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے فقہا کی اطاعت کرو۔ جو مسئلہ تمہیں فقیہ بتا گئے، وہ قرآن و سنت پر عمریں کھپا گئے، ان کے پیچھے چلو گے تو آپ کامیاب ہوگے، اپنی چلاؤ گے کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ مسئلہ بتا ہی نہیں سکتے۔ ذرا غور کریں، ذرا سوچیں ہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا احسان کیا اس امت پر۔ ایک بات مجھے بتا، پوری حدیث کا آپ جائزہ لے لو، بخاری اٹھا لو، بخاری سے لے کر موطا امام محمد، موطا امام مالک تک جتنی کتابیں حدیث کی ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ دیکھ لو، عبد الرزاق کو اٹھا لو، جتنی بھی تفسیر آپ کے پاس ہے ساری اٹھا لو۔ نماز کے اندر شرائط کتنی ہے آپ حدیث سے نکال کر ہمیں بتاؤ، نماز کے اندر شرائط کتنی ہے؟ پوری حدیث کے ذخیرے سے نکال کر اگر آپ بتاؤ گے تو آپ کو ایک مہینہ چلے گا۔ کتنا مہینہ چاہیے؟ ایک مہینہ آپ کو چاہیے پڑے گا، تب آپ نکال کر دکھائیں گے کہ حدیث میں یہ ہے کہ نماز کی شرائط یہ ہیں۔ کتنا بڑا احسان فقہائے کرام نے کیا، آپ کے سامنے ساری شرائط نکال کر رکھ دی، نماز کی شرائط یہ دیکھ لو، نماز کے رکن یہ ہے، نماز کے فرائض یہ دیکھ لو۔ آپ سوچیں ذرا، فقہائے کرام کتنا احسان کر گئے امت۔ آج امت فقہائے کرام کو گالی دیتی، کہتی ہے فقہا نے کیا دین کا بیڑا گرک۔ ہمارا علم ان کے علم سے اعلیٰ نہیں ہے، ہمارا راتوں کو رونا ان کے رونے سے اعلیٰ نہیں ہے، ان کا تقوی ہمارے تقوی سے اعلیٰ ہے، اللہ کی معرفت ہماری معرفت سے اعلیٰ ہے، ہم ان کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہے، اور اگر ہم ان کے قدموں کے ذرات کو پائیں تو اپنی آنکھوں میں لگائیں۔
کہ امت پر وہ کتنا احسان کر کے چلے گا. اس لیے قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ کو قرآن سمجھنا ہے انہی شخصیت سے جن حضرات نے حضور سے براہ راست قرآن کو سمجھا ہے. تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھیں آپ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ان کے بارے میں فرمایا یا اللہ میرے عبداللہ کو قرآن کا سب سے اعلیٰ علم عطا فرما، سب سے اعلیٰ علم عطا فرما. تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھیں آپ. عبداللہ بن مسعود، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرات ایسے حضور نے ان کے بارے میں فرمایا قرآن سیکھنا تو ان سے سیکھو، مسئلے پوچھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود سے پوچھو. کیا صحابہ کرام کی جماعت تھی، مقدس جماعت، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے کہ جنہوں نے امت کے اندر اتنا دین پھیلایا، اتنا دین پھیلایا. آج آپ دیکھیں جس علاقے میں صحابہ جاتے تھے ان علاقوں کے اندر ان کی زبانیں دوسری تھیں. انہوں نے صحابہ کے وہ ایسے گرویدہ ہوئے اپنی زبانیں بھول گئے، صحابہ کی زبانیں اپنا لی انہوں نے. ان کے لباس دوسرے ہوتے تھے، صحابہ کے لباس کو انہوں نے لیا، اپنا لباس انہوں نے چھوڑ دیا، اپنی تہذیب، اپنا کلچر، اپنی سنسکرتی چھوڑ دی انہوں نے. صحابہ کا کلچر، صحابہ کی تہذیب اپنائی. کیوں؟ کیونکہ صحابہ نے ان کے سامنے ایسا علم پیش کیا، ایسے اخلاق پیش کیے جو متاثر ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت یافتہ بنایا تھا صحابہ کرام کو. آپ دیکھیں قرآن کریم اٹھا کر تو دیکھیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. دنیا کی کوئی ہستی ایسی نہیں ہے، کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جس کو اللہ یہ کہہ رہے ہوں میں ان سے راضی ہوں وہ بھی مجھ سے راضی ہے. آپ قرآن پڑھیں، اللہ ہمیشہ یہ کہتا ہے، اللہ ہمیشہ یہ کہتا ہے میں ان سے راضی ہوں. کوئی ہستی ایسی نہیں جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہو میں ان سے راضی ہوں یہ بھی مجھ سے راضی ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ٹائٹل اور یہ مزدہ صحابہ کرام کی جماعت کو ملا، وہ کسی کی جماعت کو نہیں. اللہ تعالیٰ نے مرحمت فرمایا. اس لیے صحابہ جس مسئلے کی وضاحت کر گئے اس میں نا نکر کی گنجائش نہیں ہو سکتی. ہاں یہ ہو سکتا ہے آج کے ماحول کے اندر چونکہ ٹیکنک بہت آگے بڑھ گئی ہے، موبائل بہت چلنے لگے ہیں اور بہت زیادہ آگے لوگ جا چکے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اسلام کو عقل کے پیرائے میں تولا نہیں جاتا. آپ یاد رکھ لینا یہ بات، اسلام عقل سے سمجھ میں نہیں آتا. اگر کوئی عقلی گھوڑے دوڑ آئے تو اسلام اسے سمجھ میں نہیں آئے گا. اسلام کو ایک نیچر، ایک ایسا کوئی لوجک تھوڑی ہے. اسلام تو ایک ایسا ضابطہ حیات زندگی ہے کہ آپ نے کہا، ایک بات بتاؤ، آپ نے جنت و دوزخ کو دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا. دیکھا کسی نے جنت دوزخ کو؟ ایمان کیوں لائے پھر اس پر؟ اللہ تعالیٰ کو کس نے دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا. پھر ایمان کیوں لائے اللہ تعالیٰ پر؟ کیوں؟ اسلام اسی کا نام ہے. اسی سورہ بقرہ جہاں شروع ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اور متقین کی صفت بیان کی پہلی، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ متقی بننے کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ آپ کو اس باتوں پر آمنا و صدقنا کہنا پڑے گا جو آپ نے دیکھی بھی نہیں ہے، محض اس بنیاد پر کہ آپ کے نبی نے آپ سے فرمایا ہے. آپ کہیں گے ہم سے تو نہیں فرمایا، ہم سے تو نہیں فرمایا، تو آپ یقیناً کہیں گے کہ ہمارے صحابہ سے فرمایا تھا، اور ہمیں یقین ہے جو صحابہ سے جو فرمایا تھا صحابہ نے کمی اور بیشی کیے بغیر اس کو ہمارے درمیان پہنچایا ہے. تو مجھے بتاؤ اگر صحابہ کی جماعت کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو آپ فجر کی 2 رکعت ثابت نہیں کر سکتے اپنے، کیونکہ آپ نے کیا مجھے بتاؤ فجر کی 2 رکعتیں حضور سے براہ راست سنی ہیں یا ان کے پیچھے پڑھی ہیں؟ اس لیے صحابہ ایسی کوئی ہستی نہیں ہے جو تاریخی ہستی ہوں، صحابہ قرآنی شخصیت ہے. صحابہ بجلی گھر سے بجلی لے رہے ہیں اور آپ کو بانٹ رہے ہیں، اور صحابہ کا واسطہ اگر آپ بیچ میں سے نکال لے رہے آپ کو ثابت نہیں کر سکتے. الذین یؤمنون بالغیب، اس لیے ایمان، تقوی، طہارت، متقی ہونا اس حیثیت کے ساتھ جو شخص غیب پر ایمان لائے، پہلی صفت متقین کی، اس کی بھی تصدیق کرے جو حضور پر نازل کیا گیا اور اس کی بھی تصدیق کرے جو پہلے نازل کیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام نبی ہم مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نبی ہم مانتے ہیں، لیکن شریعت نہیں چلے گی ان کی. شریعت تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. داؤد علیہ السلام، سلیمان نبی ہیں، یعقوب، یوسف، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، آدم سے لے کر جتنے بھی آئے ہیں، اگر آپ ایک پر بھی ایمان نہیں لائیں گے آپ اسلام سے خارج قرار دے دیے جائیں گے. نبی سب ہیں لیکن افضل الانبیاء اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پھر
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لا جانے کے بعد آپ تشریف لے آئے، ساری شریعتیں منسوخ کر دی گئیں، اب کوئی شریعت نہیں چلے گی، اب مسائل چلیں گے حضور کے، عقیدہ چلے گا اللہ کے حبیب کا، مسئلے چلیں گے حضور کے، کوئی شریعت نہیں چلے گی، اب ساری شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اسی لیے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ستارے غروب ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، اس لیے اب ساری شریعتیں منسوخ ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اگر آج کے زمانے میں کوئی یہ کہے کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانیں گے، نبی کی نہیں مانیں گے، ان کی شریعت پر چلیں گے، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک قوم کے لیے تشریف لائے تھے، سارے جہانوں کے لیے تشریف نہیں لائے تھے، اور ان کو جو کتاب دی گئی تھی وہ محض ایک محدود دائرے تک محدود تھی، اور یہ جو کتاب تمہیں دی گئی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کلیہ رکھ دیا ہے، قاعدہ، کہ ہم ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں، اس پر قیامت تک کے مسئلوں کو آپ فٹ کرتے جاؤ۔ مثال کے طور پر ایک مثال دیں ہم آپ کو، قرآن میں شراب حرام ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، فاجتنبوا، اس سے بچو، فاجتنبوا امر کا صیغہ، شراب حرام، اس میں بہت ساری چیزیں، ایک مثال دے رہا ہے، شراب حرام ہے۔ اچھا ایک بات مجھے بتاؤ، ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں شراب حرام ہے، چرس کا کیا ہوگا؟ اس کا تذکرہ قرآن میں تو ہے نہیں ہے۔ کوکین کا کیا ہوگا؟ افیم کا کیا ہوگا؟ اور بھی دیگر مشروبات ہیں جو نشہ آور ہیں، ان کا حکم تو قرآن میں نہیں ہے، کیا وہ پینا جائز ہو جائے گا؟ آپ ذرا غور کرو، پتہ یہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک جو مسئلے پیش آئیں گے اللہ نے اس کا حل بتایا، ایک قاعدہ کلیہ بتایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، اے ایمان والو شراب تم پر حرام قرار دے دی گئی ہے۔ خمر سے مراد صرف شراب نہیں ہے، ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے اس کو عربی میں خمر کہا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جب میں عالم نہیں تھا کیا میں خمر کا یہ معنی بیان کر لیتا؟ آپ ذرا غور کرو، جس نے یہ معنی بیان کیا ہے اس کو کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اگر یہ معنی بیان نہیں ہوتا، کیا مجھے بتاؤ امت بے حیائی میں، فحاشی میں نہیں لگتی؟ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے جو قاعدہ بیان کیا، وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے، جس پر نشہ غالب آ جائے، ہر وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ اب آپ سوچیں، ذرا غور کریں، قرآن کریم ایسی کتاب تو ہے نہیں 2024 تک ختم ہو جائے گی یا 25 تک کے لیے، قیامت تک، چاہے قیامت صدیوں کے بعد آئے، قرآن کریم کا ایک حرف تبدیل نہیں کیا جا سکتا، ایک مسئلہ بدلا نہیں جا سکتا قرآن کریم کا۔ لیکن سمجھنے والے وہ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی، ہم تو ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم تو ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، انہوں نے جو مسئلے بیان کیے ہم اس کو مان رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں تقلید، اس کو کہتے ہیں تقلید۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بیان کیا، ہم نے اسے مان لیا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ سے اختلاف کی گنجائش ہے یا نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں ان سے اختلاف، امام صاحب نے یہ مسئلہ بتایا، ہمارے دماغ میں اور مسئلہ ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں کر سکتے آپ، کیوں؟ کیونکہ امام صاحب سے بحث کرنے کے لیے امام صاحب جیسا علم لاؤ، امام صاحب جیسا تقوی لے کر آؤ، امام صاحب جیسی صلاحیت اور استعداد لے کر آؤ۔ ایک ڈاکٹر سے بحث کرتا ہے، وکیل سے نہیں کر سکتا، وکیل سے بحث کرتا ہے، ڈاکٹر سے اگر کرے گا لوگ پاگل کہیں گے اسے۔ ایک انجینئر ہے، وہ اپنے مسائل کا سارا تدارک انجینئروں کی محفل میں طے کرے گا، وہ اگر ڈاکٹروں کی محفل میں شرکت کرنے لگے اور انجینئر کے مسائل رکھنے لگے، لوگ کہیں گے یار کیا ہے، تم اپنے اس میں جاؤ۔ اسی لیے کسی کو اس بات کی قطعی اجازت نہیں ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بحث و مباحثہ کرے۔ انہوں نے جو مسئلہ بتا دیا، آپ کی گنجائش ہے امام اعظم کی بات مانے یا نہیں مانے، آپ آمین زور سے کہیں آہستہ، وہ آپ کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی لڑائی تو نہیں ہوگی، انتشار تو نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا۔ لیکن قرآن کو جو لوگ سمجھ گئے ہیں، حدیث کو جو لوگ سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ہمارے بہت سارے مسائل حل کر دیے۔ آج قرآن کو اگر آپ سمجھ رہے ہیں، قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اچھی بات ہے، فبیہا، قرآن کی تفسیر دیکھ رہے ہیں، قرآن تم سے کہتا ہے کیا اچھی بات ہے، لیکن قرآن کو اس انداز میں ہمیں سمجھنا ہے جس انداز میں صحابہ حضور سے سمجھتے تھے، بس۔ اور جہاں ہم نے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے ہم پھسلے۔ ایک مثال میں آپ کو دوں، آپ سمجھنا، ہم سامنے سے وضو کر کے آئے، مسجد کے اندر داخل ہوا، وضو کیا ہم نے، ٹھیک ہے، ریح خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا، ٹوٹا کہ نہیں بتاؤ بھائی، ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹا؟ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟
دوبارہ جاؤ وضو کرو، ایک دماغ لگاؤ ذرا، ری خارج جہاں سے ہوئی ہے وہ حصہ اگر ہم دھو لیتے، عقل یہ کہہ رہی ہے تو کافی تھا کیونکہ ابھی تو دھو کر آئے ہو ہاتھ پہ، سمجھ بات آ رہی؟ لیکن شریعت کہہ رہی ہے آپ عقل نہیں چلاؤ یہاں پر، کیونکہ شریعت کے تمام احکام امر تعبدی ہیں، یہ اللہ کی اطاعت پر مبنی ہے، جیسا حکم دیا ہے ویسا کرنا، عقل نہیں چلانی۔ شریعت کہہ رہی ہے وضو دوبارہ کرنا ہے، 36 بار اگر آپ ری خارج کریں گے، 36 بار آپ منہ دھوئیں گے تو آپ کو دھونا پڑے گا، چاہے آپ 5 منٹ پہلے دھوئیں چاہے 2 منٹ پہلے دھوئیں۔ عقل تو یہ کہہ رہی تھی کہ یہاں سے خون نکلا، ارے بھائی خون نکلا، وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ وضو ٹوٹ گیا، اور ابھی ہم وضو کر کے سب ہمارا گیلا ہے، امام صاحب کہیں گے مولانا وضو کر کے آؤ آپ، ہم کہیں گے کیوں بھائی؟ خون یہاں سے نکلا، ہم اس کو دھو کر آ رہا ہے بس، بھائی ناپاکی تو یہاں ہے نا، نجاست تو اس میں ہے نا، اس کو دھو کر آ گئے۔ شریعت کہے گی نہیں، عقل کے گھوڑے بالکل نہیں دوڑائیے، کیوں؟ شریعت کے تمام احکام امر تعبدی ہیں، اللہ کی اطاعت پر مبنی ہیں، جیسا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے آپ کو ویسا کرنا پڑے گا، عقل اس کی اجازت دے چاہے نہیں دے۔ اس کو کہتے ہیں مومن اور مسلمان۔ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اسلم یسلم اسلام، اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، اس کا نام اسلام۔ اللہ نے ہم سے جیسا کہا ویسی کرنا، اس کا نام اسلام۔ قد افلح المؤمنون 18واں پارہ اٹھا کر دیکھو، اللہ فرماتے مومن کامیاب ہو گئے۔ مومن کون لوگ ہیں؟ مومن کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ پہلی صفت الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازیں اچھی طرح پڑھتے ہیں، خشوع، خضوع، عاجزی، انکساری، ایسا درد دل میں ہونا چاہیے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کی نظریں ان پر ہے؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بات وہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں اللہ کا نگراں اس پر مقرر ہے۔ یہ صفت اگر پیدا ہوگی تو آپ کے نماز کے اندر خشوع بھی پیدا ہوگا، خضوع بھی پیدا ہوگا۔ یہ مومن کی پہلی صفت، الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ دوسری صفت مومن کی، لایانی کاموں میں نہیں لگتے، فالتو کاموں میں نہیں لگتے۔ والذین للزکاۃ فاعلون، زکات دیتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومن کی صفت بیان کی، اس لیے ہمیں اس بات کا ہم یہاں سے عزم کر کر اٹھیں، قرآن پڑھنا بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، قرآن کو سمجھنا بھی، قرآن کو سمجھنا ہے ان شخصوں کے ذریعے جو شخصیت تاریخی نہیں تھی بلکہ قرآنی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مجدہ سنایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا۔ اب قرآن کریم اگر اس پیرائے میں سمجھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم میں بھی ترقی دے گا، عمل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی دے گا۔ اس لیے ہمیں قرآن جو سمجھیں گے ہم وہ حدیث کے پیرائے میں سمجھیں گے۔ اگر آپ حدیث کو ساتھ نہیں لیں گے تو قرآن آپ کو سمجھ میں آئے گا ہی نہیں، نہ آپ ثابت کر سکتے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے۔ کیا؟ اے میرے رب، میری قربانی، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا تیرے لیے ہے۔ جب انسان اس کیفیت کے ساتھ عبادتوں میں لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ عبادت رسمی نہیں ہونی چاہیے، یہ کوئی سرکاری ڈیوٹی تھوڑی ہے نماز، آدمی سمجھتا جلدی سے پڑھ کے نہیں۔ نماز کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے مومن اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی ایک چیز ہے، وہ ہے نماز۔ کافر نماز نہیں پڑھتے، مومن نماز پڑھتے ہیں بس۔ اس لیے عبادتوں کے اندر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ عبادتیں تو محض رسمی ہیں، نہیں کر لیا تو نہیں۔ عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ۔ اس لیے ہم اس بات کا عہد کریں، قرآن ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ضرور۔ جو حضرات قرآن نہیں پڑھیں ان سے میری درخواست ہے قرآن ضرور پڑھیں، قرآن پڑھنا سیکھیں۔ جب قرآن ہی آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ سوچیں، قرآن تو سب کے لیے، قرآن تو ساری انسانیت کے لیے، لیکن فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ ہدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والے ہے تو سب کے لیے، ہدی للناس دوسری آیت میں۔ قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن فائدہ کون اٹھائے گا؟ خصوصی متقین حضرات۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا کہ سب سے زیادہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں وہ قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ اس لیے متقین لائے یہاں پر۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے وَهُدًى لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے قرآن ہماری کتاب تو ہے نہیں صرف مسلمانوں کی ہو، قرآن کریم تمام انسانوں کی کتاب ہے جو قیامت تک دنیا میں آئیں گے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، چاہے وہ کسی قوم سے تعلق رکھنے والے حضرات ہو۔ قرآن کریم
قرآن کریم کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے آپ کی قربانیاں کیا ہیں، یہ بھی آپ سے پوچھا جانا ہے۔ یہ قرآن کریم کا حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے سوال کریں گے۔ جو کتاب ہمیں تمہیں دی گئی تھی، جو کتاب ہم نے تمہیں عطا فرمائی تھی، اس میں کیا حق تلفی کری، کیا کوتاہی کری، کیا اس کی پاسداری کری، ہمیں بتاؤ۔ اس لیے قرآن کریم کا پہلا حق قرآن کریم کو پڑھنا یعنی سیکھنا، دوسرا حق اس کی تلاوت کرنا، تیسرا حق اس کے معنی مفاہیم مطلب کو سمجھنا، چوتھا حق اس کی تبلیغ کرنا، اس کی خوب نشر و اشاعت کرنا۔ دیکھو بھائی قرآن کیا کہہ رہا ہے، دیکھو قل تعالوا اتل محرم، آ جاؤ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن سب سمجھا رہا ہے تمہیں، کس لہجے میں بات کرنی ہے، کس انداز میں گفتگو کرنی ہے، والدین سے کیسے بات کرنی ہے، چھوٹے بھائیوں کے ساتھ کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ آپ قرآن اٹھاتے جائیں، آپ کو سب ملتا جائے گا۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، اے لوگوں اپنے والدین کو اف تک نہ کہو۔ قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، آپ قرآن سے پوچھتے جائیں قرآن ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، قرآن سے آپ پوچھیں اے قرآن ہمیں یہ بتاؤ کہ ہمیں کس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ قرآن کہے گا وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ قرآن کہے گا آپ سے اے قرآن ہمیں یہ بتاؤ کہ ہمارے لیے سب سے بہتر زندگی کس کی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے سب سے بہتر زندگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ قرآن بتائے گا آپ کو۔ اے قرآن کس شہر کی قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کھائی ہیں۔ قرآن کہے گا لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کھا رہا ہے کس کی؟ شہر مدینہ کی، مکہ کی قسم۔ تو اس لیے یہ عہد کر کر انشاءاللہ ہم یہاں سے اٹھیں گے، قرآن کریم سیکھیں گے، قرآن کریم پڑھیں گے، قرآن کریم سمجھیں گے، نشر و اشاعت کریں گے، اس کی تبلیغ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔